ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس کیس کے حوالے سے جو امریکہ پاکستان میں ایک خفیہ جنگ لڑا ہے. ہارون رشید صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گارڈین کی سٹوری میں اگر اس کو جاسوس قرار دیا جا رہا ہے تو بطور وزیر قانون وہ اس پہ فی الحال اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے وزیر قانون کے اپنے مسائل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اس کی ریپرکشنز ہیں، لیکن ہمیں تو اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا. اس سارے معاملے کی باقی پہلوؤں کو بھی آپ دیکھ لیں نا. یعنی جس طرح وہ تصویریں بنا رہا تھا، جتنا وہ کانفیڈنٹ تھا، جس طرح اس نے بیان دینے سے انکار کیا پولیس کو، اور ہم تو سال ڈیڑھ سال سے رو رہے تھے. آپ کو یاد ہے رباط کے قریب ایک دفعہ چھاپا بھی پڑا، ایک ڈی ایس پی نے غالباً جمیل ہاشمی ان کا نام تھا، اور وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا. اسلام آباد وہاں پشاور میں ایسے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں جو پشاوری چپلیں پہنتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، قمیض شلوار پہنی ہوئی ہے. ہر کہیں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ مت بھولیے کہ رحمان ملک کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی تھی آئی ایس آئی کو، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاسپورٹوں پہ مہریں ہی نہیں ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہے. یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فوجی صدر نے اس کی اجازت دی تھی، اور اس پہ خفیہ معاہدہ بھی موجود ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, جاسوسوں کے لیے پاکستان کے کون سے قوانین ہیں؟ دیکھیں وہ تو یعنی جو بھی کرائم ثابت ہو کسی کے خلاف کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں یعنی وہ ملوث تھا، تو اس میں 124A جو ہے ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، اس میں لائف امپریزنمنٹ ہے. تو اس میں اس طرح سے مختلف یعنی پی پی سی کی دفعات ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد آرمی ایکٹ کا بھی اطلاق جو ہے کسی ایسے فرد کے خلاف ہو سکتا ہے جو کہ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ملوث ہو. لیکن یہ تو یہ ہے کہ جب اس کا جرم جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس موجود تھیں اور ان سے جو چیز جو ہے وہ جو ڈیٹیل سامنے آئیں گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہہ دوں کہ CIA کا ایجنٹ ہونا اور اسٹیٹ کے خلاف یعنی اسپائنیج یا جاسوسی کرنا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ کوئی جاسوسی نہ کر رہا ہو، یا ہمارے یعنی اگر دیکھیں نا، اگر اس کی جگہ پہ کوئی انڈین ایجنٹ پکڑا جائے تو اس کی جو صورتحال وہ بالکل ہی مختلف ہوگی. تو لیکن معاملہ یہ ہے رانا کہ صاحب, اگر وہ یہاں پہ یعنی موجود ہے، ایک CIA کا ایجنٹ ہے، اور یہاں پہ وہ ہو سکتا ہے وہ یعنی ٹیررزم کے متعلق کوئی ایکٹیویٹیز کو چیک کرنے کے لیے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ٹیررزم کے خلاف ایکٹیویٹیز کو چیک کرنا ہے تو یہ انہوں نے کیوں کرنا ہے؟ اس کو چیک کرنے کے رانا صاحب, لیے اگر ان ایکٹیویٹیز کو بھی چیک کرنا ہے تو حکومت کو تو بتا کے کرنا ہے, یہ آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. میرا خیال ہے جی اس میں ہارون رشید صاحب کا بھی مجھے اندازہ ہے کہ ان کی بھی رائے اس سے ملتی جلتی ہے کہ یہ جو اجازت ہے یہ کوئی مانے نہ مانے، یہ ڈرون حملے بھی اور جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہے. آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ 900 گھر اسلام آباد میں کیا کوئی حکومت کی مرضی کے بغیر ہی لے کے رہ سکتا ہے؟ نہیں تو اگر پنجاب میں اور لاہور میں آپریٹ کریں تو پنجاب حکومت بالکل لا علم ہے, سوئی ہوئی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اس قسم کی اجازت جو ہے، ویزا جو ہے، وہ تو سارا جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کسی آدمی کو ملک میں انٹر ہونا جو ہے الاؤ کرنا یا نہ کرنا، یہ ساری اس کی صوابدید ہے. اور پھر جب وہ کسی رانا بھی صاحب, فرد یہاں کو پہ ہم ایک وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.